कि सारी सूरत हाल से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाहर कैसे निकले। ये बड़ी बेढंगी सी दलील है कि जनाब ये कह देना नहीं हम बोलेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। भाई गिरफ्तार हो जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाए, पहले भी तो आप गिरफ्तार ही है। अब बात तो कीजिए ना। अगर आज भी मैं समझता हूँ कि अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की फिक्र से और अल्लामा खादिम रिज़वी के जो जियाले हैं और अल्लामा खादिम रिज़वी अल्लाह रहमा की फिक्र और फलसफा के जो मानने वाले हैं वो इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे होकर के और सवाल नहीं करेंगे तो गलतियां दोहराई जाएंगी। जब आप सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं तो आइंदा गलतियों का तदारुक हो जाता है, आइंदा के लिए रुक जाता है। ये कि दूसरे आपके लिए क्यों बोलेंगे बिल्कुल, जबकि आप खुद अपने लिए नहीं बोल रहे। दूसरे आपके लिए आवाज क्यों उठाएंगे जबकि आप खुद अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ रज़ा जर्नलिस्ट। और मेरे साथ मौजूद हैं एहसान अली आरिफ एडवोकेट साहब, सीनियर कानूनदान हैं। आज हमने सर से जिस टॉपिक पे बात करनी है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि हम गाहे बगाहे आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाला से अपडेट दे रहे थे, उनके केस के हवाला से, साद अनस रिजवी के केस के हवाले से, मस्जिद के केस के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट दे रहे थे। लेकिन आज हम सर से इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। अपडेट तो हम देते रहे हैं, कोई ऐसी बात आज हमें बताएं कि जो जिस सिचुएशन में आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है इससे बाहर कैसे निकले। अभी एक दिन पहले मैं मेरे चैनल पे एक पॉडकास्ट अपलोड हुआ था जिसमें सर ने कहा था कि इनको चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो ये मेहनत करें, जिस पे सबसे ज़्यादा गौर करें, वो TLP से पाबंदी हटाने पे गौर करें, क्योंकि अगर ये पाबंदी नहीं हटाएंगे तो इनको सज़ाएं भी मिलेंगी और जो है ना 4 शेड्यूल में भी रहेंगे। और आज ये सुनने में आ रहा है कि खुशाब के अंदर कुछ लोगों को सज़ा जो है ना वो दे दी गई है, इस वजह से कि वो एक पाबंदी लगी हुई जमात के कारकुनान है और उन्होंने इज्तिमा किया। इसकी भी तफसीलात हम सर से लेंगे और ये भी सर से पूछेंगे कि इस सारे मामलात से अब तहरीक कैसे निकल सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मेहरबानी। सर जी, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा जो आज सज़ाएं हुई हैं, हालांकि आप बता चुके थे कि ये इस तरफ मामला जा रहा है, वो किस मुकदमे में हुई हैं, किस FIR में हुई हैं और किस तहत हुई हैं। 680/25 थाना सदर जोराबाद का पर्चा है और बड़ा अफसोसनाक है। मेरी मालूमात इस पर मैंने अलग से इलाग भी किया है कि ये कोई इस तरह का वक़ुआ हुआ ही नहीं। कुछ लोग थे जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में थे, फिर उनको उन्होंने डिटेंशन थी 3 MPO के तहत जेल भेज दिया। जेल से रिहा हुए तो जेल के गेट से दोबारा गिरफ़्तार कर लिया और फिर उनको मुख्तलिफ थानों में रखा ताकि मज़ीद उनको दोबारा डिटेन करने की कोई सबील की जाए। या तो इन बिटवीन ये है कि उनमें से एक शख्स के अजीज़ ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में रिट की और यहाँ से बैरफ मुकर्रर कराया। उसका उनको पता लग गया, एक कहानी बना के उन पर पर्चा दे दिया और उस कहानी पर आज सज़ा भी हो गई। तो मैंने कहता था कि वो ये उसकी सारी स्टोरी है कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्होंने मीटिंग की और उसकी कन्विंसिंग की। मेन चीज़ ये उसका झंडा उठाया, उसका नारा लगाया वगैरह। तो मैं पहले ही कहता था कि देखिए प्रिस्क्रिप्शन गले की हड्डी बनेगी तो इसको रिड्रेस करें, और अभी तक कोई संजीदा कोशिश इसके लिए नहीं की जा रही। इवन देन के इन लोगों ने जो इसके लिए जो अपनी लीगल टीम भी बनाई है, दे आर डूइंग नथिंग। इस हवाले से कोई मेरे इल्म में नहीं है कि कुछ वो कर रहे हो। हाँ, जमान थे तो हम भी करवा रहे हैं और लोग भी करवा रहे हैं, आम बुकला भी करवा रहे हैं। तो उस पे जो है ना वो मतलब आप खुशी के शादियाँ ने बजाए जाते हैं, लेकिन असल काम जो करने का वो कोई भी नहीं कर रहा। असल काम ठीक हो गया। अच्छा सर जी, अब मुझे जो मेन सवाल है मेरा ये है कि सारी सूरत हाल से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाहर कैसे निकले। ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना, इट्स द रूट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। तो ये असल है तमाम मसाइल की, तो असल की तरफ ही लौटना चाहिए हमेशा। जब आप असल और जड़ को पकड़ते हैं तो फिर मामला हल की तरफ चले जाते हैं। तो मौजूदा सिनारियों में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उसका सियासी विंग TLP जो है, ये कुछ चंद अफराद का मजमुआ नहीं है, कसीर तादाद इससे वाबस्ता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद वो विज़डम, वो शऊर और वो सियासी बालिग नज़री, वो पॉलिटिकल विज़डम अब देखने को बड़ी कम मिलती है। और जो लोग हैं या तो उनकी सियासी तरबियत नहीं है या मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में पेनेट्रेट करने का, ख़ुद को मुज्तमे करने का कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया। आई थिंक सिर्फ़ उसकी बुनियाद जज्बातियत पर, नारेबाजी पर और एक जज्बाती माहौल में ही सारा मतलब तगोदो या सारा फ्रेमवर्क बना हुआ था।
تو اب یہ مشکل حالات آئے کہ آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے گا کہ آپ نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی اس کے لیے یا جو یاکساں مارچ کی آپ نے اناؤنسمنٹ کی تھی اس کے لیے آپ نے تیاری کیا کی تھی، اور اس کو آپ نے لاہور کی بجائے اسلام آباد میں کیوں رکھا تھا، اور پھر جب اسلام آباد میں تھا تو لاہور میں کریک ڈاؤن کیوں ہوا، اس پر آپ کی نے کوئی مضبوط رد عمل کیوں نہیں دیا، اور پھر اسلام آباد کے مارچ کو اٹھا کے لاہور میں کیوں لے آئے، پھر لاہور میں جب آپ کے مارچ سے 2 دن پہلے ہی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور آپ کو مارا گیا، ایون دین کے 2 لاشیں بھی گرا دی گئیں، تو پھر آپ نکلے کیوں؟ جب نکلے تھے تو آپ کو رستے میں جب گولیاں برس رہی تھی تو آپ لاشیں اٹھاتے جا رہے تھے اور چلتے جا رہے تھے اور اپنے اوپر پرچے کٹواتے جا رہے تھے. تو یعنی ہر جگہ آپ دیکھ لیں، کوئی 32 71 سے لے کر 79 تک 10 پرچے تقریباً جو ہے نا نواں کوٹ کے ہیں. اس کے آپ آگے آ جائیں تو شفیق آباد کے ہیں، تھوڑا سا آگے چلیں تو شادرہ کے ہیں، تھوڑا اور آگے چلیں تو شادرہ ٹاؤن کے ہیں، تھوڑا سا آگے چلیں تو اپنا فیروز والا تھانے کے ہیں، تھوڑا سا اور آگے چلیں تو صدر مرید کے ہیں، اور اس سے آگے چلیں تو پھر سٹی مرید کے ہیں. سٹی مرید کے بھی آپ کے 2391 سے غالباً لے کر یا 2392 سے لے کر 23 بلکہ 2400 تک ہے، یعنی 8-10 FIR وہاں کی ہیں، سب میں 302 لگائی ہوئی. یا اتنے سارے پرچے آپ نے اپنے اوپر سہے، تو کیا آپ کی وزڈم، آپ کی وہ لیگل ٹیم، آپ کو لیگل ایڈوائزر اور آپ کی شورا، آپ کی مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی وغیرہ وغیرہ، سب کی عقلیں کہاں چلی گئی تھیں؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، کیا جانا چاہیے. اور سوال نہیں کریں گے تو غلطیاں دہرائی جائیں گی. جب آپ سوال کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، تو آئندہ غلطیوں کا تدارک ہو جاتا ہے، آئندہ کے لیے رک جاتا ہے. تو یہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اب اس کا سب کا بنیادی چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا، اب کیا کیا جائے، جو آپ کا سوال ہے. بالکل سر. تو میری جو رائے ہے، اور میری رائے جو ہے میری اپنی وزڈم پر مبنی ہے، یعنی میری اپنی سوچ ہے، کسی سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے دلیل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، بالکل، یا ان سب کا حق حاصل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، یا ملک کی تیسری بڑی سیاسی قوت TLP، یا اہل سنت کی سب سے بڑی پارٹی اور ملکی لیول کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ووٹ لینے کے اعتبار سے، اسے ریسکیو کیا جانا چاہیے. کیوں کہ جب کسی جمعیت کو منتشر کیا جاتا ہے اور جب کسی طبقے کو بزور شمشیر دبایا جاتا ہے تو اس کا ریئیکشن ہمیشہ ہوتا ہے، اور جب وہ ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ پھر کبھی تو آپ کو خود کوئی ریورس بیک کرتا ہے، یعنی آپ خود اس سے نقصان اٹھاتے ہیں یا دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ملک و قوم ہی کا نقصان ہے، اور پاکستان کے کسی ایک فرد کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کی کسی ایک پراپرٹی کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے. تو نتیجے کے طور پر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، اور پاکستان کو نقصان پہنچنے کا مطلب یہ کہ ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں جو ٹیکس دیتا ہوں اپنے موبائل میں کہ مطلب لوڈ کروانے میں صابن خریدنے میں چائے کی پتی خریدنے میں، تو یہ میرا پیسہ پھر ضائع ہوتا ہے. تو ٹیکس پیئر کے پیسے کا تحفظ بھی اس میں ہے. اور میرے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے، رائٹ ٹو موومنٹ ہے، رائٹ ٹو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، یہ سارے پھر سفر کرتے ہیں اس میں. میرے سے مراد ہر پاکستان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب ہوتے ہیں، جو کہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے. تو TLP کے جو لوگ ہیں جو گرفتار ہیں، وہ اس کو آپ شرعی معذور کہہ سکتے ہیں، جو باہر ہیں ان کو ریسکیو کرنا چاہیے. وہ تحفظ TLP کونسل بنائیں، وہ کچھ بھی کریں، وہ اسے بچانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے تھوڑا دل بڑا رکھیں. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مخالفت برائے مخالفت پر کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف، یہ ایک بے وقوفوں کی ٹیم جو تیار ہوئی ہے نا، انہیں عقل کرنی چاہیے. یا تو وہ لوگ ہیں جو TLP کے نظریے کو، TLP کی فکر کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہیں کچھ اس کا شعور ہی نہیں ہے، یا پھر کچھ غیر لوگ ہیں جو TLP کے بن کر گھس گئے اندر. ٹھیک ہے، اور وہ تحریک کو نقصان پہنچانے کی ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں. آپ کو آج بھی ایک ٹیم بنا کر علماء سے ملنا چاہیے، مختلف سیاسی جماعت کے لوگوں سے ملنا چاہیے،
اور ان کے جا کر بات کرنی چاہیے اور اپنے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے کہ مختلف کارنر سے آپ کی حمایت میں کوئی آواز اٹھے. میری معلومات کے مطابق کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی. ابتدا میں چند لوگوں نے اس ظلم کی, مرید کے والے کی میسکر کی, انہوں نے کنڈیم کیا, لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ چند دن کے لیے اس کے بعد سب بھول بھال گئے. اور پھر سوال یہ ہے کہ دوسرے آپ کے لیے کیوں بولیں گے بالکل, جبکہ آپ خود اپنے لیے نہیں بول رہے. دوسرے آپ کے لیے آواز کیوں اٹھائیں گے جبکہ آپ خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. دوسرے آپ کے پر پابندی ہٹانے کی بات کیوں کریں گے جبکہ آپ خود اپنے اوپر پابندی ہٹانے کی بات نہیں کرتے. دوسرے آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک نمایاں آواز کے طور پر کیوں ابھریں گے جبکہ آپ خود اپنے لیے نمایاں آواز کی طرف ابھر نہیں رہے. آپ کہیں گے کہ جناب جو ابھرے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے, بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اور بات کرنے کی ایک لاجک ہوتی ہے, بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے. اور کسی بھی بات کو کرنے کا آپ ہر جگہ مطلب سلطان رہی بن جائیں گے, دھمکیاں لگائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آپ کو چلنے نہیں دے گا. لاجک سے بات کریں کہ یار ہم پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. بعض اوقات ہم اپنی مختلف مطلب ایف آئی آر میں ہم پیش ہوتے ہیں, کبھی ضمانت کروانے کے حوالے سے, کبھی ٹرائل میں بھی. الحمدللہ آج بھی ہمارا ایک ٹرائل بری ہوا ہے, اس کی میں خوشخبری آپ کو بعد میں دوں گا انشاءاللہ. اس ماحول میں بھی, اور جب کہ اس پرچے سے ریلیٹڈ تمام لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور لیکن جو ٹرائل ہم نے کیا ہے بفضل ربی اور بڑی ان ڈیپتھ میں جا کر ہم نے اس کو بریک کیا ہے, تو الحمدللہ وہ ہمارا ٹرائل بری ہوا ہے بفضل ربی ہے الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے آپ کو خود ایک موومنٹ چلانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. آپ موومنٹ چلائیں گے تو ریوائیول ہوگا ہمیشہ. بعض اوقات دوسرے لوگ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بولیں تو ہم انہیں ریلیف دیں. بالکل. اگر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر سے جو متاثر لوگ ہیں, جو ان کی فکر و فلسفہ کے جو فالوورز ہیں, اور علامہ خادم رضوی کے جو جیالے ہیں, اور علامہ خادم رضوی علیہ رحمہ کی فکر و فلسفہ کے جو ماننے والے ہیں, وہ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر کے وہ انہی کی طرح غیرت و اہمیت کے ساتھ بات کریں, تو آپ دیکھیے کل ہی جو ہے نا معاملات انشاءاللہ سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کچھ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں, جو اصل بات ہے جس کو آپ بھی بھول گئے تھے کہ کوئی بولیں تو ہم انہیں کچھ دیں. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے نا, تو آپ کچھ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کچھ بات تو کریں تاکہ ان معاملات کو, کیونکہ صورتحال کو لنگر آن کرنا, لمبا کرنا کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا, نہ ہمیں نہ کسی ادارے کو, نہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے کرنے کے کام ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کے پیچھے پڑے رہیں, ٹھیک ہے. یا تو اگر آپ نہیں بولیں گے کہیں گے لیو اٹ, ان کو خود فکر نہیں ہے تو ہم کیوں کریں. وہ پھر اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے, آپ کے معاملے کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے, بولے دھکے کھانے دو بھائی. اگر آپ آواز اٹھائیں گے, جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ کی طرف وہ توجہ دیں گے کہ یار یہ اپنے لیے بول رہے ہیں, کیوں بول رہے ہیں, آخر بندہ رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے, شور مچا رہا ہے کیوں مچا رہا ہے, پوچھیں تو صحیح. جب آپ شور نہیں کر رہے, جب آپ بات ہی نہیں کر رہے, تو کوئی آپ کی بات کیوں سنے گا وہ, جی ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے کچھ کوشش کریں گے, اور کوشش کی جا سکتی ہے, یہ بڑی بے ڈھنگی سی دلیل ہے کہ جناب یہ کہہ دینا نہیں ہم بولیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. وہی گرفتار ہو جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے, پہلے بھی تو آپ گرفتار ہی ہے. آپ بات تو کیجئے نا,